حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے ایک رات خواب میں 70 عورتوں سے زنا کیا، 70 عورتوں سے صحبت کی۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کی شان کیا ہوتی، ان کے پاس علم کتنا ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی انہی کا ہو جاتا ہے۔ جوانو، رب کو پانے کی کوشش کرو۔ جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ اور سنو، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، معرفت الہی میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ سنو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا۔ آپ کے مرید نے ایک رات خواب میں 70 عورتوں سے زنا کیا، 70 عورتوں سے صحبت کی۔ ان میں سے کافی عورتوں کو جانتا بھی تھا اور کافی عورتوں کو نہیں جانتا تھا۔ آنکھ کھلی، اٹھا، اوہو یہ کیا ہو گیا، یہ تو میں تباہ و برباد ہو گیا، 70 عورتوں سے زنا کر بیٹھا خواب میں، اور یہ تو میں زوال کی طرف جا رہا ہوں، میرے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے، میں تو کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہوں، میں تو کسی نئے عذاب میں گرفتار ہونے والا ہوں، میں تو اللہ کی نافرمانی میں گرفتار ہونے والا ہوں، 70 عورتوں سے زنا کر بیٹھا ہوں خواب کی دنیا میں۔ آنکھ کھلی، فوراً اٹھا، سیدھا گیا مرشد کریم کے دروازے پر، سیدھا گیا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر، قدموں پہ جا گرا، قدم چومنے لگا۔ کچھ کہنے ہی والا تھا قبل اس کے کہ یہ شخص اپنی رات والی کہانی سناتا، اس سے پہلے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث پاک خود ہی بول پڑے، ہاں رات کو تیرے اوپر ایک نئی مصیبت آن پڑی، مجھے پتہ ہے رات کو تیرے اوپر ایک نئی قیامت آن پڑی، رات کو تو 70 عورتوں سے زنا کر بیٹھا ہے خواب میں، 70 عورتوں سے ہم بستری کر بیٹھا۔ اس نے کہا حضور یہی کہانی، خدا را میرا کچھ کریں، میں تو گمراہی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں، میں تو تباہی کی طرف جا رہا ہوں، ایک رات میں 70 عورتوں کے ساتھ ہم بستری۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی رات والی کہانی سنی، رات والی داستان سنی، تو آپ نے فرمایا مرید یہی تھا تیرے حق میں جو بہتر تھا، تیرے حق میں جو بہتر تھا وہی ہوا ہے، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ تو خواب کی دنیا میں 70 عورتوں سے زنا کرے۔ اس نے کہا حضرت وہ کیسے، آپ بھی یہی چاہتے تھے؟ میں کہتا ہوں میں ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، ایک نئے عذاب میں گرفتار ہو گیا ہوں، مالک کی نافرمانی میں گرفتار ہو گیا ہوں، ایک رات میں اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، اور آپ کہتے ہیں میرے حق میں یہی بہتر تھا جو ہوا۔ حضرت وہ کیسے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جو جواب دیا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا مرید، محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، دراصل کہانی یہ ہے، ماجرا یہ ہے، ایک دن میں مناجات کے دوران میری نظر لوح محفوظ پر پڑی، اللہ سے مناجات کے درمیان میری نظر لوح محفوظ پر پڑی، تو میں نے دیکھا کہ میرا ایک مرید ایک ہی رات میں 70 عورتوں سے زنا کرے گا۔ وہ کوئی اور مرید نہیں تھا، وہ تیرا ہی نام لکھا ہوا تھا، لوح محفوظ پر تیرا ہی نام لکھا ہوا تھا کہ تو ایک رات میں 70 عورتوں سے زنا کرے، ایک ہی رات میں 70 عورتوں سے صحبت کرے۔ جب میں نے تیرا نام لکھا دیکھا تو میں پریشان سا ہو گیا کہ ہو میرا مرید غوث اعظم سے عقیدت رکھنے والا ہو، سید سے عقیدت رکھنے والا ہو، اور ایک رات میں 70 عورتوں سے زنا کر کے جائے سیدھا جہنم میں، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوتا۔ اسی وقت میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے کریم رب تو میرے مرید پہ کرم فرما، تو میرے مرید پہ رحم فرما، میرا مالک یہ کچھ بھی ہے تیرے حضور کی آل سے محبت تو رکھتا ہے نا، تیرے کریم نبی کی آل سے عشق تو کرتا ہے نا، مودت تو کرتا ہے نا، مالک تو میرے مرید کے حال پہ کرم فرما، رحم فرما۔ اے بندے، اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر اتنا کرم فرمایا، اتنا رحم فرمایا ہے کہ تو نے جو سچ میں 70 عورتوں سے زنا کرنا تھا وہ خواب کی دنیا میں ہی کر دیا ہے، اللہ نے سچ کو خواب میں منتقل کر دیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان،
یہ ہے اللہ والوں کا مقام، جو رب کے بن جاتے ہیں اللہ بھی انہی کا ہو جاتا ہے۔ اور سنو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ۔ ابھی آپ کی شہرت اتنی نہیں تھی، گرمی کا موسم تھا، کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی۔ آپ جنگل میں جا کے نا ایک میدان میں جا کے لکڑیاں چن رہے تھے، لکڑیاں چن رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، پسینہ ہی پسینہ، لکڑیاں چن رہے ہیں، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، لکڑیاں چن رہے ہیں۔ تو ایک مولوی صاحب ساتھ سے گزرے۔ مولوی صاحب نے گزرتے ہوئے کہا، میاں تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میرا رب کون ہے؟ کہا جی تیرا رب کون ہے؟ مولوی صاحب نے کہا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکڑیاں ایک سائڈ پہ رکھی، دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک کافی گرمی ہو گئی ہے، اپنی رحمت کی بارش برسا، رحمت کی بارش برسا۔ ابھی منہ سے یہ دعا نکلی نہیں تھی، فوراً بادل بھی بن گئے، بارش بھی برسنے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے بارش برسی ہی تھی کہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک اب بارش روک دے، ختم کر دے، بس اتنی ہی کافی ہے آج کے لیے۔ جیسے ہی بارش رکی تو آپ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکڑیاں اٹھائی، اپنے سر پہ رکھی، یہ کہتے ہوئے چلے گئے، مولوی صاحب تو نے کہا تھا کہ تیرا رب کون ہے؟ مولوی صاحب دیکھ، میرا رب وہی ہے جس نے یہ کام کر دکھایا ہے، میرا رب وہی ہے جس نے میری دعا قبول فرمائی ہے، میرا رب وہی ہے جس نے میرے کہنے پر، بندے کے کہنے پر، اپنے غلام کے کہنے پر بارش برسائی بھی ہے اور روک بھی دی ہے، میرا رب وہی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر بغداد سے اچانک غائب ہو گئے، اچانک غائب ہو گئے۔ لوگوں نے کافی تلاشی کی، نہ ملے، لوگ پریشان کہ حضرت اچانک غائب ہو گئے ہیں، کہاں گئے ہیں؟ ایک شخص نے کہا یار میں نے حضرت کو دریائے دجلہ کے کنارے پر دیکھا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے خبر سنی کہ حضرت تو دریائے دجلہ کے کنارے پر ہیں تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، دریائے دجلہ کے کنارے امٹ ہے۔ جیسے ہی دریائے دجلہ کا کنارہ لوگوں سے بھر گیا تو لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت غوث اعظم پانی کے اوپر چلتے ہوئے ہجوم کی طرف آ رہے ہیں، پانی کے اوپر چلتے ہوئے عوام کی طرف آ رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا، حیران رہ گئے، حیران کن واقعہ تھا، حیران کن کہانی تھی، حیران کن منظر تھا۔ لوگوں نے دیکھا، حیران رہ گئے، دیکھ ہی رہے تھے کہ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پانی کے اوپر چلتے آ رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں آپ کے پاؤں چوم رہی ہیں، آپ کے پیر چوم رہی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیر چوم رہی، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ادھر سے ظہر کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت آیا تو ایک سبز رنگ کا مسلح جو غیب سے نمودار ہوا آ کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں میں بچھ گیا، پانی کے اوپر بچھ گیا، اور مسلح کے ایک کنارے پہ لکھا ہوا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔